نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون۔ اے محبوب آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید پر دلائل واضحہ اور براہین ساطعہ ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کائنات اور تدبیر اور پورے عالم کو کس انداز سے رب العالمین نے اس کے نظام کو بنایا اور اس کی تدبیر فرمائی، اور فرمایا کہ خستہ دلوں اور آشفتہ حالوں کی فریاد رسی، رزق رسانی، یہ سب اس کی صفات ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت علم کا ذکر ہوا کہ صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں غیب کے بارے میں بتایا گیا کہ غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا زمین و آسمان میں۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھیے گا غیب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ غیب علماء نے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف لکھی کہ غیب وہ علم ہے کہ جو حواس کی رسائی سے بالاتر ہو۔ حواس کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ جو 5 اللہ رب العالمین نے انسان کی باڈی میں حواس رکھے ہیں، جیسے چکھنے کا، ذائقہ، سونگھنے کا، سننے کا، اور اسی طرح محسوس کرنے کا، تو یہ حواس کی رسائی سے بالاتر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ یہ اس کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء، اولو العزم، رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ، کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، کہ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی اس کی برابری کا دم نہیں مار سکتا، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ اسی طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کہ جس طرح اس کی دوسری صفات میں اگر کوئی اس کا شریک بنائے یا اس کی ذات کو کسی کی طرح واجب الوجود مانے تو جیسے وہ مشرک ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی مشرک ہوگا۔ لیکن یہاں پر بعض لوگ غور و فکر کا دامن جنہوں نے چھوڑ دیا اور صرف قرآن حکیم کا مضمون لفظی ترجمہ انہوں نے پڑھا، اور لفظی ترجمہ پڑھ کر انہوں نے اس کا مطلب اگر یہ لیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ غیب نہیں جانتی، اگر انہوں نے یہ سمجھا اور صرف اس کا یہی معنی لے کر لوگوں کو یہی سبق پڑھایا کہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر یہ تو یاد رکھیے گا، پھر تو یہ وہ بات ہو گئی کہ قرآن حکیم میں گویا کہ تضاد ہے، اور حالانکہ قرآن حکیم میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ قرآن خود کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ اختلاف اور تضاد پاتے۔ تو گویا کہ ہمیں پتہ چلا قرآن میں تضاد اور اختلاف نہیں ہے، تو یہ اس بات کی محکم دلیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر غور و فکر کو سمجھ کر قرآن کو سمجھنا پڑے گا
اور جنہوں نے قرآن کو نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے سمجھا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سمجھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ حالانکہ اگر کوئی صرف یہ کہتے کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے وہ غیب نہیں جانتی، تو پھر یاد رکھیے گا اس طرح تو قرآن حکیم کی بے شمار آیتوں کا انکار آئے گا، اور جب بے شمار آیتوں کا انکار آئے گا تو وہ خود ہی قرآن کا انکار کر کے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے قرآن کا انکار آئے گا۔ قرآن میں کیا یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا؟ اسی طرح نزول وحی کا، نمبر 2 قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا علم، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھپی بھی ہیں۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ عالم الغیب ہے، یہ یعنی تمام چیزیں یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، عالم غیب کی چھپی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کثیر آیات قرآن کی ہیں کہ جو یہ اللہ رب العالمین نے عالم غیب کی باتیں قرآن میں بیان کی۔ اگر اس کو صرف مضمون کو غور و فکر کا دامن چھوڑ کر اگر کسی نے یہی سمجھا کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے وہ غیب نہیں جانتی، تو پھر یہ قرآن تو خود غیب بیان کرتا ہے۔ تو پھر اس کا جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ قرآن کی کثیر آیات میں غیب کا علم اللہ نے خود ہمیں دیا، اور اسی طرح صحیح احادیث کی تعداد ہزاروں میں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ تو پھر علماء کرام نے اس کو کھول کر ہمیں آسان کر کے بتایا کہ اس آیت سے اللہ رب العالمین کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے جتائے اور اللہ کے بتلائے بغیر کوئی بھی غیب خود سے جان نہیں سکتا۔ اور قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے سے۔ یہاں اللہ نے ان کو الگ کر دیا کہ غیب کا علم دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ فرمایا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں کے۔ تو پتہ چلا کہ رسولوں کو اللہ غیب دیتا ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح یہ جو یہاں پر آیت میں بیان ہوا کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ قدیم ہیں اور ذاتی ہیں، غیر متناہی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اب اللہ تعالیٰ جاننے لگا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، اس کی عین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اپنے تفصیلی علم سے جانتا ہے۔ نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سکھائے بغیر کوئی علم خود سے جان نہیں سکتا، یہی بات یہاں پر بتائی گئی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کہتے ہیں حضور کو علم غیب حاصل ہے، تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اللہ رب العالمین کے علم کی طرح قدیم نہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں، بلکہ وہ حادث سے پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو تعلیم کی تو وہ سکھانے سے حضور کو حاصل ہوا۔ خداوند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ وہ عطائی ہے، یہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ بعض لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے سکھایا ہے، اسی طرح اللہ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ متناہی ہے، وہ محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضور کے علم کی نسبت اللہ کے علم سے اتنی بھی نہیں کہ جتنا ایک قطرے کو دنیا بھر کے سمندروں سے ہو۔ یہ سارے نظریات اور عقیدہ سمجھنے کے بعد اب اتنا ضرور سمجھ لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم حادث، عطائی، محدود
اور علم جو ہم نے بیان کیا یہ اتنا بھی محدود کوئی نہ سمجھے کہ بعض لوگوں نے اس کو اتنا سمجھ لیا کہ وہ پھر اس کی حدیں ناپنے لگ گئے. تو یہ حد کوئی ناپ نہیں سکتا. یعنی حضور کو اللہ نے کتنا دیا اس علم کو کوئی حد نہیں جان سکتا. اس کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کی وسعتوں کو دینے والا جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ. اسی طرح سکھانے والے رب العالمین کو پتہ ہے یا سیکھنے والے مصطفیٰ کریم کو پتہ ہے کہ کیا اللہ نے سکھایا. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھیے گا. اور یہ میں نہیں، اسی تلمیذ رحمان مصطفیٰ کریم کی زبان حق سے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا حضور نے خود بتایا، تاکہ ہمیں اس پر کتنا ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اب سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قول طیب نکلا وہ حضور نے کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنے بزرگ برتر پروردگار کی زیارت کی ہے. بڑی حسین اور پیاری صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی کہ جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا. اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مشکات شریف کی شرح اشعۃ اللمعات میں ان الفاظ سے لکھتے ہیں کہ یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز آسمانوں میں تھے اسے بھی میں نے جان لیا، اور جو چیز زمین میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا. پھر فرماتے ہیں ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی ہوں یا کلی ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کر دیے، یعنی وہ مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا. اس کی اور مزید تشریح کرتے ہوئے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ملا علی قاری کہا جاتا ہے، وہ اس حدیث پاک کا مزید مفہوم بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا. سنیے، وہ یہ بڑے بڑے حدیثوں کے امام ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی، بلکہ آسمان کے بھی جو اوپر جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی، بلکہ ان کے زمینوں کے بھی جو کچھ نیچے تھا، حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے وہ سب جان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی، یہ بھی قرآن میں ہے، اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ رب العالمین نے غیب کے دروازے کھول دیے. یہ حضور نے خود ہمیں بتا دیا. اور اگر کسی کو اب بھی نہ سمجھ میں آیا تو میں ایک اور حدیث پاک کہ اس حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، یہ جو حضور کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، اس کو امام ترمذی نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غریب حدیث سنا دی، موضوع حدیث سنا دی، من گھڑت کوئی حدیث سنا دی. اس حدیث کی سند میں امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو حدیث صحیح کہا اپنی بخاری میں. اب آئیے، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب دیا تو حضور نے اس کا اظہار بھی کیا. اب کیسے کیا؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضور کا معجزہ بھی ہے. کائنات کب سے بنی اور جنت میں جنتی کے مقام تک اور دوزخ کے دوزخی مقام تک بیان حضور نے ایک ہی دن میں سب کچھ بیان کر دیا. اب وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث پاک نقل کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضور ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور قیامت تک ہونے والی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کا حضور نے ذکر نہ فرمایا ہو. جس نے یاد رکھا اس نے اس کو یاد رکھا، اور بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا. میرے یہ صحابہ اس کو جانتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے. اور حضور نے یہی فرمایا تھا.
بالکل اسی طرح کہ تیرا کوئی واقف آدمی کافی عرصہ تجھ سے غائب رہا ہو اور جب تو اسے دیکھے تو تو اسے پہچان لیتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر بیان کرتے ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور تخلیق کائنات کہ اللہ نے کائنات کو کیسے بنایا تھا اس کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کی اپنی منازل میں اور دوزخیوں کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات کی حضور نے ہمیں خبر دے دی۔ اللہ اکبر۔ ابھی قیامت آئی نہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں سارے جنتیوں کے جنت میں پہنچنے کے مقام کو اور دوزخیوں کے دوزخ میں پہنچنے کو حضور نے سب ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور فرماتے ہیں یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے اسے بھلا دیا۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو حتیٰ کا لفظ ہے، فرماتے ہیں یہ غایت بیان کرنے کے لیے ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ان تمام احادیث تو بے شمار ہیں کہ جس کے بعد اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے اور تعصب کی پٹی اٹھار کر فرقہ واریت کو اپنی سائڈ پہ رکھ کر اب اگر ان قرآن و حدیث کو اگر وہ سمجھنا چاہے تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس بات میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو علم غیب کی جو نفی کی گئی ہے وہ اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی شخص اسے خود بخود جان نہیں سکتا، اور اللہ کے خاص انبیاء اولیاء ان کو جو علم غیب حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب کی اس آیت میں نفی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اللہ کے سکھانے سے، اللہ کے عطا کرنے سے انہیں حاصل ہوا ہے۔ اور یہی بات ہمیں بار بار سکھائی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جان سکتا، لیکن آگے کی بات کوئی نہیں سمجھاتا کہ اس کے جتانے سے اور اس کے سکھانے سے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب اس نے سکھا دیا تو پھر تم اگر جو اہل سنت پر جو الزام شرک کا لگاتے ہو کہ اہل سنت والے شرک کرتے ہیں اور رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے صرف اتنا کہیں گے کہ ہم ان کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو انہوں نے بہتان اہل سنت پر لگایا کہ وہ یہ شرک کرتے ہیں کہ حضور کے لیے علم غیب مان کر، تو انہیں اس کا جواب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے اس کے لیے قیامت کے دن انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اسی آیت میں جو اللہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ کافر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں صبح و شام قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ قیامت آئے گی کب، کس سن میں آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ان کو شعور نہیں کہ وہ کب آئے گی، جب آئے گی تو پھر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ وہ کب آئے گی اپنے وقت پر، لیکن جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تم وہ کام کرو نا، تم عقل اور ہوش کے ناخن لو، تم اللہ کو ایک مانو، تم بتوں کی پجاری ہو، تم بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، تم یہ فضول کی باتیں کرتے ہو۔ قیامت کب آئے گی؟ وہ جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ابھی تک نہیں آیا، آگے بھی ایسی آیات آئیں گی کہ جس میں وہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ لے کر آ جائیے۔ پہلے نبیوں نے بھی یہی ڈرایا، آپ بھی یہی ڈراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے گمراہ لوگوں کے لیے آگے کیا ارشاد فرمایا وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح علم نافع عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح نور اور فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی وہ صلاحیت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن حکیم کے دامن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق